کی کبھی خصوصی توجہ کی اور ماضی کی حکومتوں کی نسبت ہمارے 3.5 سال کے دورے حکومت میں اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز ملتان اور جنوبی پنجاب کے لیے اور جو کام ہو رہے ہیں یا زیر تکمیل ہے یہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میرے حلقے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر میں ایک سائڈ سے شروع کروں کہ میں نے کتنے پارک سینے بنوائے ہیں، کتنے قبرستانوں کی 4 دیواریاں بنوائیں، کتنے اسکولز اور کالجز کو اپ گریڈ کروایا اور گلیوں محلوں میں جو کام ہوتے ہیں بنیادی ضروریات زندگی جو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے، مثال کے طور سیوریج ہے، واٹر سپلائی ہے، ٹرف ٹائل ہے، تو یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اور میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کی مثال پچھلے 20-30 سالوں میں نہیں ہوتی جتنے کام الحمدللہ میں نے ان سارے 3 سالوں میں کرا۔ لیکن جو میگا پروجیکٹ ہے وہ اسی طرح میگا پروجیکٹس بھی میں 3-4-5 بڑے اداروں میں کامیاب ہوا جس میں ملتان شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے۔ کل بھی ایک بڑی ہائی پاور میٹنگ ہوئی جس میں سینئر منسٹر پنجاب اسلم اقبال تشریف لائے، سیکٹری ہاؤسنگ پنجاب تھے، ساؤتھ پنجاب کے سیکٹریز تھے، اے سی ایس تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، کمشنر ڈی سی احمدی بادشاہ اور کیونکہ ملتان شہر کے 2 حلقے ہیں، ایک حلقہ میرا اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے، ان کے انیشیٹو پہ کل میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے بادشاہ کے ایشوز کو ڈسکس کیا۔ بادشاہ میں 3-4 بڑے پروجیکٹ میرے حلقے کے تھے، کچھ جو میرے صحت کے پروگرام سے جو پیسہ فیڈرل سے ملتا ہے اور کچھ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا جو پنجاب حکومت میں، تو تینوں چاروں کام جو ہے وہ آن گوئنگ ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ نواب پور روڈ کا ایک بڑا درینہ کام تھا جو 30-40 سالوں سے ہم نے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ میں پہلے اس بات کو نواب پور روڈ کا ایک بڑا درینہ کام تھا جو میرے والد مرحوم صلاح الدین لوگر بھی چاہتے تھے لیکن وہ نہ ہو سکا پیسے لیکن اتنا کام کروائے۔ اس کی میں ایک مین اسکیم لے کر آیا کہ 22 کروڑ روپے کی، اس میں 7 میں نے گیس کی لائن بھی نہیں ڈلوائی، پھر وہاں واٹر سپلائی کی لائن ڈیمیج ہو گئی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بڑی شدید مشکل ہے۔ تو کل میں نے کہا کہ مجھے اگر واٹر سپلائی کے پیسے بھی مل جائیں تو یہ نواب پور روڈ کی تینوں چیزیں اس میں آ جائیں گی اور ایک بڑا کمپریہنسو پروجیکٹ بن جائے گا اور پھر اگلے 20-30 سال نواب پور روڈ کی جتنی آبادی ہے جو 6 یونین کاؤنسلوں کے لیے ان سب کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈی بی روڈ کی سیوریج لائن تقریباً 75% مکمل ہے۔ پچھلے 3-4 مہینوں میں جو حکومتیں عطا فراہم ہوا، حکومتیں تبدیل ہوئی، فنڈز بھی رک گئے اور جو کام جاری تھے ان کی رفتار بھی سست پڑ گئی۔ اس لیے کل ہم نے دوبارہ سے گیئر بدلا کہ اگلے 2-3 مہینوں میں ہم جو کام ہمارے زیر تکمیل ہیں ان کو ہم مکمل کریں۔ واسا سے ہر بندہ پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں کیونکہ واسا کی مجموعی کارکردگی جو صدی بخش نہیں ہے۔ پنجاب میں 30 سال حکومت کیا، اس طرح فوکس نہیں کیا فوکس، ہم نے پہلے سالوں میں تو واسا کو ہم نے فنڈز دلوائے لیکن جب فنڈز آ گئے تو پھر پتہ چلا کہ واسا کی تو کیپیسٹی نہیں ہے، کچھ ان کے اپنے میں جائز مسائل ہیں جیسے مشینری نہیں ہے، 12 سکر مشینیں اور 12 فلشر ہے جن میں سے 5-6 تو خراب ہی رہتے ہیں اور شہر کی یونین کاؤنسلیں ہو گئی 85، جوریڈکشن تھی واسا کی 60 کی، 85 یونین کاؤنسلیں اس کے بعد ایڈ کر کے اس کا دائرہ اختیار بڑھا دیا گیا۔ اب دورانہ لگانا سے لے کر اور برفر آباد پور تک اور وہاں سے لے کے دنیا پور روڈ تک واسا ہے، جبکہ شہر خود بھی جو پرانا شہر تھا 50-60 یونین کاؤنسلیں وہاں بھی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دیں، مشینری دیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 20 سال میں نیا سول مین بھی واسا میں بھرتی ہے، آؤٹ سورس کر کے ڈیلی ویجز پہ چلاتے ہیں لیکن وہ ڈیلی ویجز پہ کیا کرتے ہیں؟ جو پرانے سول مین ہے وہ ایک طرح کی ان گاڑیوں میں ڈرائیور بن تو کل ہم نے یہ کہا نہیں روایتی میٹنگ نہیں تھی، اس میں بڑے بڑے فارورڈ ہوئے ہیں، اس میں بڑے میجر ڈیسیجن لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج 3 اسمبلیاں موڈ ہوئی ہیں سیکٹری ہاؤسنگ کی، پہلی یہ کہ جو میرے واٹر سپلائی کے فنڈز ہیں 10 کروڑ وہ آپ کو روڈ میں آ گئے۔ تیسرا یہ کہ اس 2.5-3 مہینوں میں 1 روپیہ بھی ملتان واسا کو ملا، کیونکہ ADP کی 3 اسکیمیں جاری کی گئی ہیں
وہ 550 ملین ریفلیکٹ ہو گئے ہیں. ابھی سالڈ کل یا پرسوں اس کی ایڈوائس آ جائے گی, پھر وہ پیسہ سیکٹری فائنانس سے بزنس ٹرانسفر ہو جائے گا. تیسرا ہم نے ایک اسمبلی موو کرائی ہے کہ نئے سیور مین بھرتی کیے گئے ریگولر بیسس نہ کہ ڈیلی بیسس. اور پلس ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ 12 فلیشر مشینیں اور 12 جو دوسری ہیں سکر مشینیں 24 وہ بھی ہم نے ایک ڈیمانڈ کی. 3 اسمبلی آج موو کرائی ہیں جو ہم سی ایم سے اسپیشل فنڈ لے کر کوشش کریں گے کہ بادشاہ پہ کام ہوئی. جی آپ نے دور شہر میں بھی کیا تھا واٹر سپلائی کیا تھا. اس کے بھی 50% کام مکمل ہوا ہے. اس کے بھی فنڈ اسی میں اے ڈی پی میں میں نے آپ کو کہا کہ سیکٹری فائنانس آج بھی پیسے ریلیز کر رہے ہیں. جائکا کا ایک پروگرام ہے جو تقریباً 1.5 ارب روپے کا ہے, جس پہ ہم نے بہت کوشش کی. میں جاپنیز کو اسلام آباد میں شام احمد قریشی صاحب نے ایون ٹوکیو جب گئے وہاں بھی انہوں نے ان سے بات کی. وہ فنڈ بھی ملتان کے لیے آئے. نیکسٹ ایئر تک رہیں گے اس کے بعد نہیں, وہ میچیور ہو گیا. نیکسٹ ایئر سے مراد کہ اس سال وہ اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہو جائے گا. اگلے سال ہمیں امید ہے کہ میکسیمم دسمبر جنوری کے اندر وہ پیسہ اسٹارٹ ہو جائے گا. وہ ایک بڑا انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ ملتان میں آپ کو پتہ ہے ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا تھا سورج محنت کرتا ہے سلاج کے نارتھ سائڈ کا پانی وہاں جا کے ٹریپ ہوتا تھا. اب جو ساؤتھ سلاج کے آگے کی اسکیم بھی آ گئی ایکسچینج ڈیولپمنٹ بینک کی 40 ارب کا پروجیکٹ ہے جو کہ میرا جو ڈریم تھا 20 سال سے میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. 5 شہروں میں انہوں نے کیا ہے. وہ جب سلط کے ایریا بن گیا اس کے اندر 7 راستے میں ڈسپوزل بھی بنیں گے تو ملتان آدھے ملتان کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. ہاں یہ ضرور ایک کوشچن ہے, لیکن کوشش آپ یہ بھی کریں گے کہ بادشاہ کی کیپیسٹی کو انہینس کیا جائے. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس اور تو کوئی ایجنسی بھی تو نہیں ہے. اس کے علاوہ شاید اور صفائی پنجاب حکومت کی طرف ہوتا ہے سالانہ یا 85 کروڑ ہے ہر سال ویسٹ مینجمنٹ دیتی ہے, لیکن یہاں کے پاس کنٹینر ہے نہ مشین ہے نہ کوئی نیا عملہ ہے. اس کے لیے شہر کا دوسرا بڑا مسئلہ صفائی ہے. سالڈ ویسٹ کو ہم تو جس طرح سے کر سکتے ہیں ہم نے تو کوشش کیا ہوا ہے. ابھی بھی وہاں بھی وہی اسٹرینتھ کرنی ہے. جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ کم از کم وہاں بھی 16 یونین کونسلیں بڑھ گئی ہیں 85. تو وہاں بھی کم از کم 1000 سینیٹری ورکر اور بھرتی ہونا چاہیے. چلو 8,000 نہ ہو تو 800 تو ہوں. 400 کا ایک کیس گیا تھا 400 ورکرس کو بھرتی کرنے کا. وہ پچھلے سال 1.5 سال میں آپس میں بورڈ ان کا اور آگے پیچھے اور پھر ہم بھی سالڈ ویسٹ کی 2-3 بار اوپر کے ٹرانسفرس کی وجہ سے وہ میچیور نہ ہو سکا. تو ہمارا دوسرا بڑا فوکس ہے سالڈ ویسٹ. کیونکہ شہر کی ہماری سیاست ہے, شہر سے ہمارا تعلق ہے اور شہریوں کا یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو ہم حل کروائیں گے. کوشش کر رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں محکموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسی بات ہے کہ وہاں لوگ چاہے وہ منڈی کے علاقے اس کے ساتھ وہاں پہ پرانے سے دیگر اس کے بعد سے آپ کی وہاں تک اسی لیے 16 کروڑ کی اسکیم میں شہر کی واٹر سپلائی جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا 30-40 سال پرانی مین شہر کی پائپ لائنس کچھ اس سے بھی پرانی تھی. وہ مکس ہو رہی تھی سیوریج کے پانی سے اور کئی جگہ سے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ریپیئر کیا جاتا تھا, لیکن وہ بس ایسا ہی کام تھا چالو جس طرح ہوتا ہے. تو لیکن اب نئی جب واٹر سپلائی لائن ڈل جائے گی ساتھ ہم نے 2 نئے ٹیوب ویل پرپوز کیے ہیں. ایک دہلی گیٹ جہاں تھانہ ہوتا تھا کسی زمانے میں اس کے نیچے ایک جگہ پر یہ سرکار ہے اور ایک ہم پرپوز کر رہے ہیں یہاں لوہاری گیٹ کے پاس. اگر وہ 2 نئے ٹیوب ویل بن جائیں جس کے پیسے میں لے کر آیا وہ بادشاہ میں پڑیں گے اور واٹر سپلائی کی لائن ساری اندرون شہر کی 4 یونیورسٹیوں میں پڑ جائے تو پھر پانی کا صاف پینے کا ان کو ملے گا. وہ پانی میں زندگی یا بقا ہے اور اس سے جو یہ بیماریاں جن کا آپ نے ذکر کیا اس سے بھی ان کا بچاؤ ہو سکے گا. پنجاب میں آپ کی دیہاتی حکومت ہے اور کافی اس کو دھیان جماتے ہیں کہ آپ کا کافی کارکردگی سے میں گزشتہ دنوں میں 2 دن مسلسل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملتا رہا ہوں. وہاں میں نے ان کے ساتھ کچھ میٹنگس بھی اٹینڈ کی. میں اپنی بانتوں پر میٹنگ بھی ہوئی
ملتان شہر کے مسائل بھی ان سے ڈسکس کیے. کچھ پارلیمنٹیرینس کو بھی میں لے کر گیا. بالکل میں مفتی ہوں. چودھری پرویز لائی صاحب ایک بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں. 2002 سے 7-8 تک ایک مثالی وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور شوق و جذبہ رکھتے ہیں کام کرنے. آپ بالکل مضبوط ہے سرپرائز کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل مضبوط ہے. اب جو سرپرائز ملے گا نا بھائی وہ تو نئے جنرل الیکشن کی شکل میں ملے گا, اس سے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. جو ایک صاف اور شفاف ہے, جو ہمارا مطالبہ ہے, جس کا اعادہ کل بھی ہمارے امام خان صاحب نے کیا جب وہ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے, کونسا شریف ہوتے ہیں یہاں بھی. تو اب تو قوم انتظار ہے, کر رہی ہے کہ جو ایک بڑی لڑائی خان صاحب لڑ رہے ہیں اس قوم کی, جو ایک جہاد ہے اور جس کے لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے. اور آج عمران خان پاکستان کا مضبوط تین لیڈر بن گئے کہ ایک صاف شفاف آزاد الیکشن کرایا جائے. آپ کی ہنڈی کے لوگ کرتے ہیں, اسپیشلی چودہ موجودی کے لوگ, جب بھی ہم احتجاج کرتے ہیں بلوں کے خلاف ہمارے حقوق میں ہمارے سب ہم لوگ خود بھی آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کی جلیٹ کمیٹی اور اس کے علاوہ باقی لوگ کیا کرتے ہیں بلوں کا کافی بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا یہ تو اتنا بڑا دھاکہ ڈالا گیا دلی کے بلوں میں اضافہ کر کے عوام کی جیبوں پہ کہ جس کی مثال پڑی. لوگ خود کشیاں کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ آپ کے چینلس کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہاں سے مینیج کیا جا رہا ہے, تو اس لیے آپ عوام کی بات کو دکھاتے نہیں. سینکڑوں لوگ ہیں جو بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو ان کا حال ہے آپ کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ جو میرے پاس جو اطلاع 100 سے زائد لوگ کو ایسے ہیں جو بیچارے خودکشی کر چکے ہیں یا خودکشی کی جانب چاہ رہے ہیں. تو آپ لوگ جنازے شریف کا نہیں, جنازے تو یہ پورے پاکستان کی ہے. جنازے ملتان میں 2-3 شاید ایسی مثالیں ہیں, لیکن یہ پورے اوور آل پاکستان میں ہے. اور اس کے علاوہ سنیں تو صحیح, بات کی سنیں, اور اس کے علاوہ لوگوں کی جو چیخیں نکلی, آپ خود بھی بجلی کا کہیں نہ کہیں میٹر ہوگا. تو یہ اس امپورٹڈ حکومت نے پہلے بجلی پہلے گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, عوام کو پیٹرول کی دم گرائے. اب بجلی کی قیمت بڑھائی ہے, 40 روپے پر یونٹ ہو گیا. ایک غریب آدمی جس کی 15-20 لاکھ آن ایوریج انکم ہے, وہ بجلی کا بل بھرے گا, اپنے 4 بچوں کو پڑھائے گا, مہینے کا جو راشن ہے وہ کرے گا. پھر جو گندم کی قیمتیں بڑھی ہیں, آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے, گھی کی, یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے. تو ان 4 مہینوں میں جو خوفناک مہنگائی آئی ہے اس کو چومر نکالا ہے عوام کا. آپ کی وجہ سے آپ اس کا تو عمران خان کوئی چیز ہے نا, شکر ہے پرائم منسٹر نے کسی حوالے سے تو عمران خان کا نام لیا. دیکھیں یہ بھی اب لمبی بحث مریم کرتی ہے کہ عمران خان نے جو IMF کا معاہدہ کیا پھر جا کر رکوایا, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ IMF کا معاہدہ عمران خان ہونے نہیں دیتے, اب کہتے ہیں کہ عمران کی نکلیاں نکالی. تو ان کو کس نے کہا تھا کہ بھائی IMF کے پروگرام میں ہم ہیں, کسی نے دعوت دی تھی کہ آئیں اور شب خون ماریں اور امریکہ کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت بنائیں. اور آج مفتا بھی ہاتھ پیر چھوڑ گیا, آج سیکٹری خزانہ بھی چھوڑ گیا, اور ملک کی معیشت کو عوام کے سہارے میں چھوڑ گیا, اور کشتی جو آج کو لے کھا رہی ہے. کل پرائم منسٹر نے بھی مانا. تو عمران خان کے دور میں تو یہی IMF کی, پیٹرول بھی 10 روپے سستا تھا پر لیٹر, بجلی کے بھی 5 روپے پر یونٹ سستے تھے, ملک کی معیشت بھی چل رہی تھی, روزگار بھی چل رہا تھا, ٹیکسٹائل انڈسٹری ریکارڈ, پوری انڈسٹری کا اپنی فل فورس کے ساتھ چل رہی تھی, ریکارڈ ایکسپورٹ تھی, 20-22 بلین ڈالر بھی ہم فارن ریزرو میں چھوڑ گئے تھے, اور کنسٹرکشن انڈسٹری بھی چل رہی تھی. لوگوں کس نے پھر آپ کو کہا تھا کہ آپ آؤ؟ یہاں سے بھوٹان کے ہاں جی سوال ہوگا کہ بھوٹان کی ایڈمنسٹریشن ہے, کیا بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا, کیا بھوٹان کی یہ جاری رہے گا یا پھر یہ نظام نہیں ہوگا؟ لیکن تبادلے ٹرانسفر تو اوور آل ملتان کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے. میں تو ذاتی طور پر کبھی تبادلہ ٹرانسفر کے لیے چکر میں پڑتا ہوں. کام لینا ہے جس سے بھی لینا ہے, اقتدار میں تو سارے آپ کے کام کریں گے, اپوزیشن میں آپ کو دیکھو. آپ کا شکریہ. ناظرین آپ نے